تو ابھی اللہ کی مرضی سے ڈیلے ہے تو اللہ کی مرضی سے ٹھیک بھی ہو جائے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس وقت تو کرنا پڑے گا۔ لیکن جو انرجی پیٹرنز جس طرف جا رہے ہیں، آئی کے از کمنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں۔ آج ان سے کچھ بات کرنی ہے جی خان صاحب کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے جو آگے جلسہ ہونا ہے، جلسہ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی، اور آگے جو خان صاحب نے کا ٹویٹ آیا ہے جی، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کارکنان واپس نہیں جائیں گے اور میں خود کال دوں گا کہ کب کی کال ہے۔ اب اس لانگ مارچ کا یا اس مارچ کا کیا فیوچر ہے وہ جعفری صاحب سے پوچھیں گے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے جو لاسٹ جلسہ ہوا اس میں بیانات کے جی کفن باندھ کے نکلیں گے۔ انہوں نے کارکنان سے حلف لیا کہ جی اینڈ تک ہمارا ساتھ دو گے۔ اور دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی پوچھوں گا جی، جو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اور دوسرا بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے بھی پوچھوں گا، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ جی امریکہ کی مدد طلبگار نہیں، یعنی کہ ٹرمپ کا اگر جیتنے کے بعد کوئی فیور دینا ہے تو وہ اس کے ہم طلبگار نہیں ہیں، ہم خود سے خان صاحب کو انصاف دلوائیں گے اور خان صاحب کو باہر نکالیں گے۔ اور اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جی جس میں کہتے ہیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ خان صاحب کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک اہم بیان جو جعفری صاحب کہتے ہیں جی منصور علی شاہ ایک چٹان ہے، ان کا بیان آیا ہے کہ جی جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں۔ یہ ان کے ایک کوشچن مارک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سوالیہ نشان ہے کہ جی اس پہ کیا ہوگا۔ جعفری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ خان صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں جی فائنل کال دوں گا، ڈو اینڈ ڈائی والا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب آگے آپ بتائیں کہ کیا یہ اب فائنل ہوگا؟ سر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کیوس تو بڑھے گا سڑکوں کے اوپر اور کنفرنٹریشن ہوگی۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملٹی فیسیٹڈ جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو خان کے بہت زیادہ قریبی تھے اور پھر ان کے جو ہے وہ چہرے بے نقاب ہونے شروع ہو گئے، چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہیں، چاہے وہ وکلاء فرٹرنیٹی میں ہیں، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس میں ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ جو ہے وہ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کے چہروں کے نقاب اترنے باقی ہیں۔ بہت سارے اور لوگ ہیں، یعنی بہت سارے شرفاء جو اس وقت بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی چہروں سے نقاب اترنے والے ہیں۔ تو اللہ کا نظام تو پرسن اسپیسیفک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا نظام تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو کسی ایک بندے کے لیے یا کسی ایک طبقے کے لیے یا کسی ایک سیکٹر کے لیے ہو، وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس وقت جو ہے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ معاملات اچھی طرف نہیں جا رہے۔ رہ گئی بات فائنل کال کی، تو میں عرض کرتا آ رہا ہوں بڑے لمبے عرصے سے، کہ کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کرتا، کریڈٹ اس پاک مالک کا ہے، میرا تھوڑی ہے، کہ نومبر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ نومبر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، مجھے بڑا یقین ہے اس بات پہ، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ مالک نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن یہ جو نظام اس وقت بنا ہوا ہے، یہ جس طرف یہ جا رہا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، انشاءاللہ بہترین ہی ہوگا۔ اچھا سر، گنڈا پور صاحب کا بیان جو سامنے آیا ہے وہ کہ جی کفن باندھ کے نکلیں گے اور جو سا ہے خان صاحب کو رہائی کے دلوا کے نکلیں گے۔ اب لگتا ہے کہ کرنا پڑے گا سر، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ گنڈا پور صاحب کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تو کرنا پڑے گا، بہت کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے، تو ہو جائے گا، سارا کچھ کھل کے آئے گا سامنے۔ اچھا سر، عوام کا آگے کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ عوام نے آنا ہی آنا ہے سر، عوام نے پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی لانی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ملک جو ہے وہ کسی ایسی طاقت کے تحت چلے کہ جو غیر جمہوری ہو۔ مجھے نہیں لگتا آنے والے وقت میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان آنے والی وقت کے لیے ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ملک نے ترقی کرنی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نومبر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جانی ہے، مارچ اپریل 2026 میں فائنینشیل سٹیبلٹی بھی آ جانی ہے، اور پھر چیزیں بہتری کی طرف آتی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی حالات کافی اچھی طرف اور کافی بہتر طریقے سے ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اچھا سر، بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان آیا ہے کہ وہ اکثر ان کے بیانات اس طرح کے آتے رہتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے اور عمران خان کو پی ٹی آئی خود باہر نکالے گی، کیونکہ وہ دو سیکٹر ہیں سر، دو چیپٹرز کو مکس کریں گے نا تو آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ایک اوورسیز پاکستانی ہے جن کی حمایت عمران خان کے ساتھ ہے، وہ اس ملک میں رہ کے اس ملک کے نظام سے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے اپنے ملکوں میں جہاں جہاں وہ ہیں وہاں وہاں ان کے نظام سے اس بات کے اوپر ان کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں، اور یہاں والوں کا جو ہے وہ اس ملک کے نظام میں رہتے ہوئے یہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، تو دونوں دو پروں سے پرندہ اڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ایک اوورسیز چیپٹر ہے وہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ایک یہ لوکل چیپٹر ہے یہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر لے گا تو آئے کے باہر آ جائے گا، بالکل تو کرنا ہی پڑے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ کب تک؟ سر یہ جو ڈیول فیسز والے لوگ ہیں عمران خان کی پارٹی میں، پی ٹی آئی میں، تو وہ کیا اس احتجاج کو کامیاب ہونے دیں گے؟ ہمیشہ ہوتے ہیں سر، قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ اس پاکستان کا لائل اور کون ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ اس ملک کا وفادار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، لیکن کبھی کبھی کھوٹا سکہ چل بھی جاتا ہے کوئی ایک آدھ، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان کی جیب میں جو کھوٹے سکے ہیں وہ بھی چل ہی جائیں، کوئی ایک آدھ چل جائے، ٹھیک ہے، بڑا ہے کوئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اکثر خواجہ آصف صاحب کے بڑے بیانات آتے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی جب رہا ہوئیں تو اس ٹائم بھی انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، یا لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں ان کی مرضی سے نہیں، خان صاحب کی مرضی سے، کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ سر بظاہر مجھے کاغذ کے اوپر تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، میں جتنا کائکے کے ذائچے کو جانتا ہوں، جتنا میں نے اس کا ذائچہ پڑھا ہے، اتنا شاید میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں کسی اور کا ذائچہ نہیں پڑھا، جتنی مرتبہ اس کا ذائچہ پڑھا میں نے اپنی زندگی میں کسی اور کا ذائچہ اتنی مرتبہ نہیں پڑھا، کیونکہ آپ لوگ پوچھتے ہی آئی کہ ہیں تو میں نے تو پڑھنا ہی وہ ہے۔ بالکل تو مجھے ایک چیز بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ آئی کے از کمنگ، مجھے یہ بات بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ اس نے آ جانا ہے، اس نے نظام کو بدل دینا ہے۔ رہ گئی بات خواجہ صاحب کی یا باقی لوگوں کی، تو سر اپارٹ فرام زوڈک چارٹ مولا کائنات نے ایک فرمایا ہے، ایک ان کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم حق کے بارے میں اتشباہ کا شکار ہو جاؤ، تمہیں شبہ ہو جائے کہ حق کہاں ہے، تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، جہاں وہ گر رہے ہوں گے حق وہاں ہوگا۔ تو جس کے دشمن اس کی حمایت شروع کر دیں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں دال میں کالا ہو سکتا ہے، یا جس کو جو ہے جن کے ساتھ لڑائی جو ہے باقی ساروں کو وہ اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے حالات بدل گئے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہوں، ٹائم ول ٹیل سر، ساریاں چیزیں ایسی تھوڑی دسنی ہیں، اللہ نے بھی تو آپ کرنا وہ بھی دس دے گا تانوں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا سر، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو اس میں کوئی سزا ہوتی نظر آ رہی ہے؟ سزا کے چانسز ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ رہے گی نہیں، یہ چیزیں اڑ جائیں گی، بہت تیزی سے یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا، اور اب ٹھیک ہو جانا ہے، اب ٹھیک ہو جانا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو چیزوں کو روک سکتی ہے۔ آپ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے روحانی اعداد، روحانی اس کا یعنی کہ اسپرچل بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زبردست ہے اور سر۔ بہت زبردست ہے۔ بشرا بی بی کا بھی ساتھ اسی طرح ہی بتاتے ہیں، تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ روحانی طاقتیں جو سی ہیں اب وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر رہی ہیں، خان صاحب نومبر تک یا دسمبر تک باہر آتے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ چانسز ہیں، 100% میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن جو انرجی پیٹرنز جس طرف جا رہے ہیں، آئی کے از کمنگ، ڈیلیز ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اب مجھے شاید لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیلیز ہوں گے نہیں، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ چیزیں لیٹ ہو چکی ہیں۔ کیلکولیشن تو کچھ اور کہہ رہی تھی کہ جس وقت انہوں نے آنا تھا وہ وقت گزرے ہوئے بڑا ٹائم ہو گیا، تو ابھی اللہ کی مرضی سے ڈیلے ہے تو اللہ کی مرضی سے ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں جی کب تک ہوتا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا سر،
منصور علی شاہ صاحب کا ایک بیان آج سامنے ہاں آیا. جی، وہ آپ نے منصور علی شاہ صاحب کی بات کی تھی. سر عدلیہ میں کنفرنٹریشنز تو بنیں گی، عدلیہ میں اتنی سموتھ ٹرانزیشنز تو ہوتی نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ الجھے گا ضرور، اور یہ اونٹ ابھی اتنی آسانی سے کسی ایک کروٹ پہ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک تو ہے. دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے. وکلا کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں سر آگے؟ وکلا میں بھی سر کیا ملٹی کوئی احتجاج فیسٹڈ، میں اس طرح سے سامنے وکلا آئیں میں گے؟ بھی ملٹی فیسز جو ہے نا وہ ملٹی فیسٹڈ لوگ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو یہ آنے والے وقت میں یو ول سی اٹ سر. سیویاں تو پہلے دے لین سانو جج لاؤ جی. کوئی گل نہیں، اللہ خیر رکھے گا، گاڈ ول ڈو بیسٹ. لاسٹ سر، اس حکومت کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر میں تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہی، نیئر فیوچر تک ہی ہے بس. یعنی کہ کب تک یہ اسٹیبل ہے؟ اللہ کی یہ ہو مرضی. سکتی ہے مجھے کہ لگتا ہے کہ یہ یہ حکومت اسٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آگے اللہ کی مرضی کو معجزہ ہی ہوگا تو یہ اسٹیبل ہو جائیں گے، ورنہ ناممکنات میں سے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتجاج کی باتیں کریں تو احتجاج ابھی جو سا ہے تھمنے والے نہیں ہیں، مگر نومبر کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیاسی استحکام کیسے آتا ہے، چیزیں بدلیں گی، کیسے بدلیں گی، آپ سب کو نظر آئے گا. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.